تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. اور اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ یہ نماز زندہ ہو، مسئلوں کا حل نماز سے ہے، مسئلوں کا حل نماز سے ہے۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ دن میں 5 دفعہ آذان ہے اور ہر آذان میں 6 مرتبہ کہلوایا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں سب سے پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ آذان۔ آذان میں 6 سبق ہیں، یہ 6 سبق پکے ہو جائیں، دین بہت آسان، دنیا بنے گی آخرت۔ آذان کے 6 سبق پکے کرو۔ پہلا سبق اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، کوئی بڑا نہیں۔ سب ضعیف ہیں، قوی اللہ ہے، سب کمزور ہیں، طاقتور اللہ ہے، سب محتاج ہیں، صمد اللہ ہے۔ یہ پہلا سبق ہے آذان میں کہ بڑائی اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں میں زمینوں میں بڑائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دوسرا سبق آذان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں سے بچانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں۔ صحت دینے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے، کھیتیاں پکانے والا اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ تیسرا سبق آذان کا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا پیغام ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کا دامن پکڑو گے تو منزل تک پہنچو گے۔ جو نبی کا دامن چھوڑے گا وہ کسی گڑھے میں گرے گا، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ نبی کا دامن پکڑو، کامیاب ترین انسان اللہ کے نبی ہیں، نبی کا دامن پکڑو کامیاب ہوگے۔ سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی ہیں، عزت چاہیے تو نبی کی چال چلو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ اللہ کے رسول جو کرنے کو کہے کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنا۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا ہوں، آپ جس درخت کے پاس سے گزر رہے ہیں اس درخت سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں پہاڑ سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ درخت پہچانے اللہ کے رسول۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ ایک سفر میں ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں۔ آپ نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ ہے آذان میں پیغام کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ نبی کی اتباع ہے، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنا ہے۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز، تو چوتھا سبق آذان کا حی علی الصلاۃ، اجو نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، اجو اجو دکاندار صاحب
دکان بند کرو، وزیر صاحب کرسی چھوڑو، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر بعد میں، مسلمان پہلے، وزیر بعد میں، مسلمان پہلے۔ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ بازار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، آپ نے کسی کو آواز دی، وہ نہیں اٹھا، پھر آواز دی، نہیں متوجہ ہوا، آپ کہو گے یار یہ بہرا تو نہیں، جو اذان سن کے نماز کو نہ اٹھا، یہ اس کے دل کے کان بہرے ہیں، اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے۔ اذان سن کے جو نماز کو نہیں اٹھا، یہ دل کے کان بہرے ہیں۔ پانچواں سبق اذان کا، حی علی الفلاح، کیوں آ جاؤ نماز کی طرف؟ وہ تمہارے کاموں کا بننا نماز میں، اور تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں، تمہاری خوشیاں نماز میں، تمہاری ضرورتوں کا پورا ہونا نماز میں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نماز برکت کی چیز ہے، باقی مسئلے تو حل ہوں گے پیسے سے، یہ تو برکت کی چیز ہے، باقی کام جو بنیں گے اپنی ذہانت، چالاکی، ہوشیاری سے۔ نہیں نہیں نہیں، تمہارے مسئلوں کا حل بھی نماز میں ہے۔ میرا بیان تھا ججوں میں، میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ اچھا، نماز غیر اہم ہے، میٹنگ اہم ہے۔ جس کو اتنا پتہ نہیں ہے، یہ بیچارہ کرسی پہ بیٹھ کے کیا فیصلہ کرے، یہ دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا، یہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، جو اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا، دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا بیچارہ؟ جو 6 گھنٹے کی میٹنگ کی ہے نا نماز چھوڑ کر، اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑا دے گا، کیونکہ اللہ سے ٹکر نہیں۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تمہاری کاموں کا بننا نماز میں ہے۔ توبہ، لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھنے جائیں گے ہمارے کام بگڑ جائیں گے۔ جس نماز میں نفع ہے وہ سمجھ رہا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ چھٹا سبق اذان کا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے کس سے؟ نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مسنا ہوگا، جس کا دل زندہ ہوگا جب اذان سنے گا دکان بند، دفتر بند، میٹنگ چھوڑے گا، بستر سے اٹھے گا، نماز۔ اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مسنا ہوگا۔ پہلے 2 سبق اذان کے مؤذن نے دوبارہ دہرائے، دوبارہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ کیا خوبصورت پیغام چھپے ہوئے اذان میں۔ اگر کوئی اذان کو سمجھے تو اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے، کہ ہر مسلمان نمازی بنے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی، ہر مسلمان کو نمازی بنانا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ یہ سارا مجمع کہ میں نماز پڑھوں گا، نہیں بھائی، اپنی بھی پڑھنی ہے اور ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے۔ اگر آپ کے محلے میں 1 مہینے میں 2-3 نمازی بڑھ جائیں، صرف 2-3 نمازی بڑھ جائیں، تو سال میں کتنے بڑھ گئے؟ 25-30، 2 سال میں 50-60-70، 4 سال 5 سال بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ اب آپ سب دیکھو، آپ کی مسجد میں تبلیغ کا کام 10 سال سے ہو رہا ہے، 15 سال سے ہو رہا ہے، نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی بھائی؟ پورے کراچی میں کتنی مارکیٹ ہے جو اذان پہ بند ہوتی ہیں؟ کتنے دفتر ہیں جو اذان پہ بند ہوتے ہیں؟
بھائی یہ برکت کا کام نہیں ہے کہ برکت کے لیے گشت ہو گیا، برکت کے لیے اجتماع ہو گیا. یہ اجتماع کس لیے ہے کہ سب اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، نماز زندہ ہو، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ مجمع عزم کر لے تو دیکھو 1 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے، 2 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے. تو یہ پکا عزم کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. منت، خوشامد، پیار سے، محبت سے سمجھانا. بھائی نماز اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا نہیں ہے. کون اللہ؟ جس اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں زبان نہیں دی، میں نے تمہیں 2 ہونٹ نہیں دیے. وہ اللہ کہہ رہا ہے نماز، وہ اللہ جس نے عقل دی ہے. ایک سے پوچھا بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. میں نے کہا اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوتی تم کام کر دیتے، تمہارے ہاتھ نہ ہوتے تم کام کر دیتے. جس سے 20,000 تنخواہ لیتے ہو، سارا دن جی سر جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب، یا جس کو 20,000 تنخواہ دیتے ہو 5 منٹ لیٹ ہو جائے اس کی ایسی تیسی کر دیتے ہو، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی جو 5 کروڑ میں نہ ملے، جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 5 ارب میں نہ ملے، جس اللہ نے عقل دی جو 5 کھرب میں نہ ملے. واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجاؤ نماز کی طرف. اذان سن کے دکان میں بیٹھے، دفتر میں بیٹھے کہ جی صبح آنکھ نہیں کھلتی، توبہ 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 توبہ. رات کو اللہ 3 بجے زمین کو جھٹکا مارے، دیکھ آنکھ کھلتی کہ نہیں؟ رات کو 2 بجے تیرے پیٹ میں درد کرے، دیکھ آنکھ کھلتی کہ نہیں؟ اس کائنات کا خالق مالک بادشاہ واللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہے نا، لیکن فجر کی نماز کی فضیلت خاص طور پر بیان فرمائی. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. اب جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا. حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھتا ہے مسجد جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح اٹھا مسجد نہیں گیا، دکان جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، کاروبار جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ شیطان کا جھنڈا. توبہ 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 توبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، یہ وہ آدمی ہے اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. اور جو فجر پڑھتا ہی نہیں، جو فجر پڑھتا ہی نہیں، اس کے کان تو شیطان کے گٹر بنے ہوئے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة الله